تمام دیکھنے اور سننے والوں کو احسان چودھری کا سلام پہنچے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور محفوظ ہیں۔ جی تو دوستو پہلے ہم ایک انڈین سیاستدان ہے، مسلمان سیاستدان ہے، وہ ہر موقع پر پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے۔ ہم نے بڑی دیر تک اس کی بہت ساری باتیں برداشت کی کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم درگزر کرتے رہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ انڈیا میں رہتے ہیں، تو وہاں رہنے کے لیے، وہاں سیاست کرنے کے لیے شاید ان کو پاکستان مخالف باتیں کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے خود کو بچا سکے، اپنی ساکھ کو بچا سکے۔ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کہ اب ہم اسد الدین اویسی کو اس کی تمام باتوں کا جواب دیں۔ پہلے اس کی ویڈیو سنیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ وینیزویلا میں ٹرمپ نے اپنی فوج کو بھیجا کر وہاں کے ایک جمہوری طور پر منتخب شدہ صدر کو ایک ملک سے، اسی کے ملک سے اٹھا کر امریکہ لے کر چلے گئے۔ نریندر مودی جی، امت شاہ، دیویندر فڈنویس، جب ٹرمپ اپنی فوج کو بھیجا کر وینیزویلا سے قدمی کو اٹھا سکتا ہے، جب سعودی عرب یمن میں مطلع کے پورٹ پر بمباری کر سکتا ہے، مودی جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں بھیجا کر جو ممبئی کی سڑکوں پر سازش کرنے والے 9/11 کے ظالم لوگ ہیں، چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا پھر لشکر طیبہ کا وہ ظالم شیطان ہو، مودی جی 56 انچ کا سینہ ہے تو بھجا کر اٹھا کر اگر ٹرمپ کر سکتا ہے تو کیا آپ کم ہے؟ یہ تو آپ نے اس کی ویڈیو سنی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے، ہندوؤں سے مطالبہ کر رہا ہے، اپنی فوج سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آپریشن کرے جیسے امریکہ نے وینزویلا ملک میں جا کر آپریشن کیا، اس کے صدر کو اغوا کر کے وہ امریکہ لے آئے۔ تو یہ چیز وہ اب وینزویلا کی طرح پاکستان میں وہ آپریشن کرنا چاہتا ہے، آپریشن کروانا چاہتا ہے کہ پاکستان میں جائے فوج اور اپنے اہداف کو نشانہ بنائے۔ تو ہم اسد الدین اویسی، آپ کو، آپ کے آقاؤں کو جس کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ بیان دے رہے ہو، ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان وینزویلا نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام وینزویلا کی عوام کی طرح نہیں ہے کہ ان کے صدر کو، ان کے حکمراں کو اٹھا دیا جائے اور وہ خاموش رہے۔ وہاں کی فوج وینزویلا کی فوج کی طرح پاکستان کی فوج نہیں ہے جناب۔ ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ آئیں تو صحیح۔ آپ فضاؤں سے آئیں گے تو ہم گرائیں گے، آپ زمینی راستے سے آئیں گے تو انشاءاللہ زمین میں گاڑیں گے آپ کو، اور اگر بحری راستوں سے آؤ گے تو پھر ہم سمندر میں ڈبوئیں گے۔ اسد اویسی، تم مسلمان تھے، مسلمان ہو، ہم تمہیں معاف کرتے رہے، لیکن اب تمہیں تمہارے آقاؤں کی طرح جواب دیں گے کہ تم تو کیا، تمہارے آقاؤں کو نہیں ہم نے چھوڑا، اب تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ویلکم کریں گے آپ کے لیے۔ پاکستان کی سرزمین آپ کو ویلکم کہے گی۔ ہم اس دفعہ وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے تمہارا انت ہوگا، آخرت ہوگی تمہاری، پھر چھوڑیں گے نہیں۔ ہم اپنے میزائلز کا نہ ختم ہونے والا وہ سلسلہ انشاءاللہ انڈیا پر چھوڑیں گے کہ جس سے انڈیا ریزہ ہو جائے گا۔ پھر اسد اویسی تو کیا، اس کے جو آقا ہے، اس کے جو پالنے والے ہیں، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اسد اویسی، تم بہت ساری باتیں بہت سارے موقع پہ کر چکے ہو، تمہیں جب پہلے بھی جواب مل سکتا تھا، لیکن ہم سوچتے تھے کہ یار تمہاری کوئی مجبوری ہوگی کہ تم مسلمان ہو، وہاں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہماری غیرت کو للکارو۔ ہم نے تو ابھی تازہ تیمور میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہم تیمور سے شروع کریں گے، ہدف بھی دیکھیں گے، شاہین بھی دیکھیں گے، بابر بھی دیکھیں گے، غوری بھی دیکھیں گے، پھر ایسے میزائلوں کا سلسلہ شروع کریں گے، ایسے ناموں کا سلسلہ شروع کریں گے، پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اسد اویسی، تمہیں اور تمہارے آقاؤں کو نہیں پھر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی میلی آنکھ پاکستان کی طرف دیکھے گی، اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا۔ جو ہاتھ اٹھے گا پاکستان کی طرف، اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اسد اویسی، تم کہیں کسی خام خیالی میں مر مت جانا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 10 مئی آپ کو یاد ہوگا